وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. واجب الاحترام سامعین ذی وقار، ختم نبوت کورس کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے اور الحمدللہ ہر سال آپ جیسے ساتھی، احباب، نوجوان اور بزرگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے ایمان و اعتقاد کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تاریخ کے حوالے سے اور کچھ دیگر اس دور کے فتنوں کے حوالے سے جو بھی ضروری عنوانات ہوتے ہیں اس پر گفتگو سماعت کرتے ہیں اور شرکت کر کے نفع حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آج کی نشست کا عنوان جو ہے وہ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اور بالخصوص ان کی زندگی کا وہ حصہ جو کہ ختم نبوت کے عنوان پر اپنے زمانے کے ایک فتنے جس کو قادیانیت کے نام سے، مرزائیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے تعاقب میں اور اس کے محاسبے کے لیے وقف ہوا، صرف ہوا، اس کا کچھ ذکر اور اس میں کچھ واقعات بھی ہیں، کچھ ان کے اقوال بھی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو ان کی جد و جہد کی رو کی تبدیلی کے حالات ایک طرف تو ایسے بنے ہوئے ہیں کہ انگریز کے انخلا کے لیے سارا ہندوستان مل کر جد و جہد کر رہا ہے اور اس جد و جہد کے ماحول میں یہ عنوانات کی تبدیلی جو ہے یہ کیوں رونما ہوتی ہے اور کس ضرورت کے پیش نظر ایسا کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، تاریخ سے بھی وہ سبق آموز حصہ ہم نے اخذ کرنا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ مزید تاخیر نہ کی جائے۔ نماز بھی پڑھنی ہے اور تاخیر تو پہلے ہو چکی کچھ سفر کی مجبوریوں میں۔ آج ہمارے یہاں وہ جیل بھرو تحریک کے جو کیا ہے جیالے بھی سڑکوں پر ہیں اور ہمارے جو وکلاء کرام ہیں ان کے بار کا الیکشن بھی ہے، تو دونوں طرف سے رستے بند تھے، بڑی مشکل سے یعنی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ عبور کر کے یہاں تک پہنچنا پڑا، اس پہ وقت صرف ہو گیا۔ بہرحال تو سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جب انگریز کا خود کاشتہ پودا اپنے آپ کو کہتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ پھر بر صغیر میں انگریز کے مفادات کے لیے کام کرے گا۔ تو ایسے کون سے اسباب تھے یا ایسی کون سی وہ کارروائیاں تھیں جن کو
اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر انگریز کو نفع پہنچایا۔ تو ان کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں ایک بہت ہی نمایاں حصہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں مسلمانوں میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے اور انگریز کو یہ نفع پہنچانے کے لیے کہ بر صغیر کی وہ فضا جس میں تمام مذاہب جو یہاں کے باسی تھے وہ متحد ہو کر انگریز کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے، اس ماحول میں اس نے ہندوؤں کے خلاف، بالخصوص آریہ سماج کے خلاف، اور آریہ سماج کے حوالے سے یاد رکھیں یہ ہندوؤں کا وہ طبقہ ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاتمین پیدا ہوئے، یعنی گستاخان جو ہیں وہ انہی میں سے تھے۔ اس کی تفصیل آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، تاریخ احرار کے اندر اس کا کافی تذکرہ موجود ہے، اور حیات امیر شریعت کے اندر بھی اجمالاً اس کا ذکر آتا ہے، تو تفصیل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آریہ سماج کے خلاف اس نے دعوے، بڑی باتیں کرنا اس نے شروع کی۔ ابراہیم احمدیہ نامی اس کی کتاب ہے، وہ اس نے اسی دعوے پر لکھی کہ آریہ سماج کے جو گرو ہیں یا پنڈت ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ایک تحدی کے طور پر، یعنی اس نے کہا کہ یہ میری اس کتاب کا مقابل اور جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ اعلان کیا کہ بھئی اگر اس کا کوئی جواب وہ دے پائیں تو 10,000 روپیہ اس دور میں انہیں پیش کروں گا انعام کے طور پر۔ بہرحال تو یہ ان کا جو سلسلہ تھا۔ ادھر آریہ سماج جو تھے یہ بھی مطلب ہے کہ وہی کردار ادا کر رہے تھے کہ جیسے ہم یہ مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مرزا غلام قادیانی انگریز کو نفع پہنچا رہا تھا کہ تمام بر صغیر کی قومیتیں، علاقائی ہوں، مذہبی ہوں، وہ اپنی تمام تر وابستگیوں کو برقرار رکھتے ہوئے ون پوائنٹ ایجنڈا، یک نکاتی ایجنڈا، انگریز کے انخلاء کے لیے متحد تھے، ان کی شرازے کو منتشر کرنے کے لیے اس نے یہ عمل شروع کیا، مناظرانہ رنگ اختیار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کتابیں لکھ کر، کتابچے لکھ کر تحدی کے ذریعے بلاتا رہا، ابھارتا رہا کہ ان میں تقسیم ہو۔ اور دوسری طرف انہوں نے کیا کیا، شدھی کی تحریک کا نام آپ نے سنا ہو، یہ بھی مطلب بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے کہ شدھی کے نام سے ایک تحریک جو ہے وہ آریہ سماج کی طرف سے جاری کی گئی، شروع ہوئی، جس میں یہ ان کا مدعا تھا کہ جتنے بھی ہندو خاندان یا افراد مسلمان ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے، شدھ کیا جائے، شدھ مطلب خالص، پیور، یعنی ان کو صاف کیا جائے، مطہر کیا جائے، جس گند میں، یعنی معاذ اللہ اسلام کو گند سے تعبیر کرنا اور اس کی صفائی کو جو ہے وہ شدھی کا نام دے کر اس تحریک کا آغاز کیا۔ یہ بھی اسی دور کی بات ہے، یعنی دونوں طرف سے لوگ موجود تھے، افراد موجود تھے جنہوں نے انگریز کو نفع پہنچایا، اور اس وقت جو تحریک چل رہی تھی مسلمانوں کی طرف سے، جو معروف تحریک ہے وہ تھی ترک موالات کی۔ یہاں سے امیر شریعت کی زندگی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ پس منظر میں نے آپ کو بیان کیا، یہ 1857 کے بعد سے یہ ماحول تھا کہ تمام بر صغیر کی قومیتیں متحد ہو رہی تھیں، تو ان میں انگریز نے اپنے یہ پالتو لوگ چھوڑے ہوئے تھے۔ دونوں طبقات میں ہندو بڑا مذہب تھا اور مسلمان اسلام بڑا مذہب تھا، تو دونوں میں یہ اس کے لوگ موجود تھے جو اس شرازے کو منتشر کرنا چاہتے تھے۔ تو مرزا غلام قادیانی خود یہ کام کرتا رہا، تو مرزا بشیر الدین جو اس کا بیٹا تھا، خلیفہ بھی تھا، اس نے بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ 1920 میں تحریک خلافت ہی کے زمانے میں تحریک ترک موالات یہ شروع ہوئی، یعنی کہ تمام امپورٹڈ آئٹمز، وہ چاہے قانون کی شکل میں ہوں، پروڈکٹس کی شکل میں ہوں، مصنوعات کی شکل میں ہوں، ان کا ترک یعنی بائیکاٹ کیا جائے۔ جیسے آج آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہم مصنوعات جو ہے قادیانیوں کی، وہ مختلف تنظیمیں اس کے بروشر یا کتابچے شائع کر کے، اسٹیکر شائع کر کے لگاتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ نیا کام نہیں ہے، یہ ترک موالات، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے
کہ اس زمانے میں ہمارے پاس جب کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے نظام کا خاتمہ کر کے اعلاء کلمت الحق اور حکومت الہیہ کا قیام کر سکیں، تو اپنے بساط بھر کوشش تو کرنی ہے نا، مفاہمت تو نہیں کرنی ہے جی۔ تو اس میں مطلب وہ شعر کا پہلا حصہ جو ہے وہ تو ہر دم ہمیں اپنے ساتھ اس کو حفظ جاں بنا کے رکھنا ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے۔ دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ابھی اس کے حالات نہیں ہیں اور وہ پڑھنے پر بہت سے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو مفاہمت نہیں، کہ جیسا بھی ماحول ہو اس کی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے، کم از کم برائی کو برا کہنا، یعنی ایمانی جو مدارج ہیں اس کا جو دوسرا حصہ، دوسرا درجہ ہے کہ زبان کا استعمال کرنا اور اپنے عمل سے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کی فضا کو پیدا کرنا، اس کے لیے جد و جہد ہمارے بزرگ کرتے رہے۔ تو ترک موالات جو ہے یہ بائیکاٹ تھا۔ تو اس میں تمام مسلمان بڑھ چڑھ کر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کانگریس میں جب گاندھی نے اس ترک موالات کی تحریک کو قبول کر لیا مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے، تو اس میں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی محنت تھی۔ انہوں نے بھی وہاں پر جو اس اجلاس میں کانگریس نے اس تحریک کو منظور کیا اور اس کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، اس اجلاس کی آخری تقریر امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ابتدا میں گاندھی کے فیصلے کے بعد مولانا آزاد اور ایک آدھ کسی اور مسلم رہنما کے علاوہ ساری جو کانگریس تھی وہ مخالف تھی۔ تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو فرمائی تو کچھ لوگ اس میں ان کے حامی ہوئے، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ ان کی گفتگو سے متاثر ہوئے۔ تو آخری گفتگو جب انہوں نے فرمائی تو کہتے ہیں کہ پورا حال اس وقت تحریک کے حق میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اور یہ واقعات لکھے گئے ہیں کہ اس دور میں لوگوں نے خواتین نے اپنے قیمتی بیش قیمت ریشمی لباس جو باہر سے منگوائے گئے تھے وہ سپرد کیے اور ان کو چوراہوں میں رکھ کے نظر آتش کیا گیا۔ یہ ایک احتجاج، علامتی احتجاج تھا۔ ممکن ہے آج کوئی عقل پرست ہمارا بھائی جو ان پرخار وادیوں کا راہی نہ ہو، وہ کہے کہ یہ کیا بیوقوفوں والا کام ہے، اتنی قیمتی اشیاء کو جو ہے ضائع کیوں کر دیا گیا۔ تو بھائی وہ ایک ایسا دور تھا، ایسا ماحول تھا کہ اس میں یہ احتجاج کی فضا بنائی جا رہی تھی، نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اور خود امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو فرمایا ہے کہ میری ساری جد و جب اسے سوال کیا گیا کہ آپ کی جد و جہد کا نتیجہ کیا نکلا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ زیادہ تو مجھے پتہ نہیں، تو یہی بس یہ ہے کہ میں نے اس خطے کے بچے بچے کے دل و دماغ میں انگریز کی نفرت پیدا کر دی۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا۔ تو طاغوت کی نفرت کا اظہار، یہ ایک اظہار تھا کہ اس کی جو مصنوعات تھیں اس کی طرف سے جو درآمد شدہ دیگر چیزیں، جیسے ان کا نظام تعلیم تھا اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے متبادل کے طور پر پورے ہندوستان میں تعلیمی ادارے، عصری تعلیم کے ادارے علماء نے قائم کیے، جس میں یہ آپ کے گجرات میں آج بھی موجود ہے اسلامیہ ہائی اسکول کے نام سے۔ اس دور میں اس کا نام آزاد مسلم ہائی اسکول تھا، اور اس کا جو تمام اس کی تعمیر اور اس کی ترقی کے لیے جو محنت تھی امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ترک موالات کا ہی زمانہ تھا۔ بہرحال تو اسی دور میں مرزا بشیر الدین پھر میدان میں آیا اپنے باپ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے۔ یہ پس منظر میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ اس واقعے کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے۔ امرتسر میں بندے ماترم ہال، یہ واقعہ بڑا معروف ہے۔ مرزا بشیر الدین نے وہاں جلسے کا اعلان کر دیا۔ یہ ترک موالات کی تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے اور دوبارہ ہندو مسلم فسادات جو ہیں اس کو ہوا دینے کے لیے اور اتحاد کا جو ماحول تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک نیا بند باندھنا شروع کیا، اور اس کی پہلی کڑی امرتسر کے علاقے میں یہ بندے ماترم ہال میں اس پابندی نہیں تھی، جلسے مرزائیوں کے بھی ہوتے تھے، تو جلسہ وہاں انہوں نے رکھا۔ تو جلسے میں امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو وہاں موجود تھی۔ تو وہاں پر اس نے وہ حدیث مبارکہ جو ہے لو کان موسیٰ حی ما وسعہ الا اتباعی، اس میں وہ تلبیس کی ہیں جی کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ کا اضافہ کر دیا، یعنی اپنے وہ عقیدہ بد کو ثابت کرنے کے لیے حدیث میں اس نے وہ اضافہ کر دیا۔ تو اس پر
امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر جرأت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہاں پر اس کو ٹوکا اور کہا کہ حدیث صحیح پڑھو ورنہ آگے بات نہیں کرنے دوں گا، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 20 منٹ کے قریب یہ وہاں پر گفتگو بھی رہی، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سارا واقعہ کتابوں میں بھی موجود ہے، علماء سے بھی آپ سنتے ہیں۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا مرزائیت کے خلاف باقاعدہ میدان میں عمل میں آ کر آپ کا اس طرح ایک جرأت مندانہ اقدام کرنا، اور پھر اسی موقع پر ہی آپ کی وہ معروف تقریر ہے جو اس حال کے باہر آپ نے مسلمان عوام جو تھی، پولیس آ گئی اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا اپنے حامیوں کے ساتھ۔ اسی بندے محترم حال کے باہر امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر گفتگو فرمائی، اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے ختم نبوت کے عنوان پر آپ کی گفتگو وہاں ہوئی۔ یہ ابتدا ہے، پہلا قطرہ آپ کی زندگی میں۔ اس کے بعد مطلب اس عنوان پر گفتگو تو آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کے اساتذہ میں مولانا نور احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس عنوان پر کام کر رہے تھے، اور قادیان کے اندر جو تبلیغ کانفرنس آراب نے شروع کی، یہ اس سے پہلے بھی وہاں کانفرنسیں ہوتی تھیں جس میں پورے ہندوستان کے نمائندہ جید علماء جایا کرتے تھے، تو مولانا نور احمد پسروری بھی اس میں شامل تھے، یعنی ختم نبوت کے عنوان پر یہ پہلے سے کام کر رہے تھے۔ تو یہ استاد تھے جنہوں نے اس عنوان پر اپنے شاگردوں میں ختم نبوت کے موضوع کو عام کیا۔ تو وہ الحمدللہ ابتدا ہو چکی تھی، زمانہ طالب علمی سے اس حوالے سے گفتگو ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طلاقت لسانی عطا فرمائی تھی، قوت گویائی کے ساتھ ساتھ حسن صوت، اور پھر بات کرنے کا جو فن ہے، یعنی وہ وہابی تھا، کسبی نہیں تھا۔ اس کے لیے ان کو کوئی تگ و دو ایسا نہیں کرنی پڑتی تھی جیسی ہمارے یہاں آج ہوتی ہے کہ باقاعدہ مشق کی جائے۔ خود فرماتے تھے کہ مجھے بلکہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے یہ واقعہ سنا، پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، غالباً دہلی میں کوئی جلسہ تھا، تو اس جلسے میں شرکت کے لیے دہلی جانا ہوا۔ تو فجر کی نماز کے بعد کچھ سیر کرنے کا معمول تھا، تو باغ میں سیر کے لیے گئے تو دیکھا، اس وقت تک تعارف نہیں تھا کہ ایک آدمی درختوں کی طرف منہ کر کے ہاتھ سے اشارے کر رہا ہے اور زبان سے کچھ جملے بول رہا ہے۔ تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں رات کو جب جلسے میں پہنچے تو وہی فرد جو تھے، وہی آدمی جو باغ کے اندر یہ مشق کر رہے تھے، وہی انداز جو ان کا درختوں کے سامنے تھا، وہی انہوں نے ہو بہو وہاں عوام کے سامنے اس کو پیش کیا۔ یعنی کہ ان کی خطابت جو تھی، وہ بڑے معروف خطیب تھے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کو جس طرح مشق کرنی فرماتے تھے، خود فرماتے تھے کہ میں نے کبھی تیاری نہیں کی تھی، یعنی لوگوں کے جو موضوعات ہوتے تھے گفتگو کے، فرماتے تھے میں لوگوں کی پیشانیوں سے موضوعات چنتا ہوں۔ تو ضرورت کے مطابق، مطلب یہی ہے اس کا کہ ہر علاقے اور ماحول کی ضرورت کے مطابق گفتگو کرتے تھے، اور مقصود یہی ہوتا تھا کہ سمجھ آ جائے۔ تو سمجھانے کے لیے پوچھا بھی کرتے تھے کہ بات کچھ سمجھ میں آئی۔ ہمارے اپنے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، بڑے تاج رحمۃ اللہ علیہ کا تو جیسے ان کی گفتگو سنی جائے آج بھی، تو وہ تقیہ کلام ہوتا ہے نا کہ دو چار باتیں کرنے پوچھتے ہیں کہ بات سمجھ آئی، تو یہ مقصود اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بات پہنچانا چاہتے تھے، خطابت کے جوہر دکھانا مقصود نہیں تھا، وہ اللہ نے ویسے انہیں عطا فرما رکھے۔ دوبارہ اس میں یہ سلسلہ چل رہا تھا، آگے وقت گزرتا گیا اور مختلف حوالوں سے تعارف پورے ہندوستان میں ہوا، آپ کی خطابت کا چرچا ہوا، بالخصوص تحریک خلافت کے زمانے میں جو یہ لاہور کا معروف واقعہ ہے کہ لاہور کے اندر خلافت کی کمیٹی قائم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ وہاں کے جو مسلمان تھے، عوام کے اندر بات کرنے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے تحریک خلافت کے بزرگوں نے جس فرد کا انتخاب کیا وہ عطا اللہ شاہ بخاری تھے، لیکن ان کا آپ یہ دیکھیں کہ انتخاب تو ہوا ہے، لیکن انتخاب اپنی جگہ پر، اور اس ماحول میں ان کا تعارف کیا ہے، ان کی پذیرائی کیا ہوگی، اس کی مطلب سوائے دعاؤں کے اور کوئی آگے ظاہری اسباب نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ لاہور میں اس انداز میں جا رہے ہیں۔ اور وہاں جا کر انہوں نے باقاعدہ پھر محنت کی، خود
منادی بھی کی، لوگوں کو اکٹھا بھی کیا اور ساتھ ساتھ جلسہ گاہ کا انتظام بھی کیا۔ وہ میاں فیروز الدین نامی کوئی کارکن تھے خلافت کمیٹی کے، وہ ایک کرسی یا میز کہیں سے لے آئے اور جلسہ ہوا تو صبح سے لے کر شام تک جو ہے ہر نماز کے بعد گفتگو ہوتی تھی۔ تو آخری نشست جو رات کی تھی کہتے ہیں اس میں 5000 آدمی اکٹھا ہو چکا تھا اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق۔ تو 5000 آدمی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ مطلب ان کی محنت تھی، انہوں نے وہاں پر تو یہ اس طریقے سے تعارف مختلف علاقوں میں ہو چکا تھا، علماء ان کو جانتے تھے، ان کے حوالے سے تعارف ان میں موجود تھا۔ تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ تھوڑا بہت ان کے متعلق سن چکے تھے، ذہن میں تعارف موجود تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ اس میں کمال یہ ہے کہ مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی جو کہ بانی ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں اور یہ شاگرد ہیں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہوں نے یعنی کہ جو مقرر دورہ کیا وہ دیوبند میں کیا تھا۔ وہاں پر انہوں نے جب علامہ شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ کر لیا تو اس کے بعد پھر یہ امرتسر میں آئے اور امرتسر میں آ کے انہوں نے جب تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ ان سے وہاں پڑھتے رہے۔ لیکن علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نگاہ انتخاب تھی کہ اس میدان میں کام کرنے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے، جو جوہر چاہیے، وہ انہیں امیر شریعت میں نظر آئے۔ اور امیر شریعت اس وقت تک امیر شریعت نہیں کہلواتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے، شاہ بخاری یا شاہ جی کے نام سے ان کا شہرہ اور تعارف زیادہ تھا۔ بلکہ ابھی پچھلے دنوں دہلی کے سفر پر ہندوستان جانا ہوا تو وہاں کچھ بزرگ علماء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بزرگ وہاں پر ملے جو یہ ہمارے میواتی حلقے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں پر میوات کے علاقے کے رہنے والے تھے، طویل العمر تھے۔ تو انہوں نے کہا باتوں نے کہا جی ہمیں تو یہ پتا ہے جی کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے علاقے میں اعلان ہو جاتا تھا اور نام کوئی کم ہی جانتے تھے، لوگ کہتے تھے بس شاہ جی آ رہے ہیں، اور جب شاہ جی کہا جاتا تھا تو ایک ہی آدمی تصور میں آتا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری۔ تو جب وہ آیا کرتے تھے تو پھر ہمیں مدرسے میں چھٹیاں ہو جایا کرتی تھیں اور پھر سب کو جو ہے نا بال اہتمام وہاں پر ان کی تقریر سننے کے لیے لے جایا جاتا تھا، تو ہم بھی جایا کرتے تھے، چھوٹے سے تھے۔ تو یہ تعارف تھا، امیر شریعت کا تعارف نہیں تھا۔ یہ تعارف کب ہوا؟ جب علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس میدان کے لیے منتخب کیا، اور بالخصوص ایک اجتماع میں لاہور شیراں والا میں جید علماء کرام، بر صغیر کے نمائندہ علماء کرام کی موجودگی میں خود اس کا فیصلہ فرما کے اعلان کیا، تو اس وقت ان کو امیر شریعت مقرر کیا گیا اور یہ ان کا تعارف بنا۔ تو یہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ کا جو جملہ ہے امیر شریعت کے متعلق کہ بھائی ہمیں پنجاب سے ایک مولوی عطا اللہ مل گئے ہیں، ہماری 20 تصنیفات جو کام نہیں کر سکتی ان کی ایک تقریر وہ کام کر جاتی ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی، اور میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ وہ اس حوالے سے اپنے تمام معاصرین میں منفرد ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں قرارداد نہ پیش کرنے پر، ختم نبوت اور قادیانیت کے خلاف قرارداد نہ پیش کرنے پر بائیکاٹ کر دیا، کبھی دوبارہ جمعیت کے اجلاس میں نہیں گئے۔ یعنی ایسا اس عنوان پر شرح صدر تو تھا ہی، باقی حضرات کے متعلق بدگمانی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہ بھئی ان تک ابھی احوال پوری طرح ان پر منکشف نہیں تھے، اسی لیے وہ اس عنوان کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے، اور انہوں نے انگریز کے خلاف جو ایک جد و جہد کی فضا تھی اسی کی طرف توجہ زیادہ رکھی۔ تو یہ بہت سے مسائل کا سامنا رہا ابتدا میں۔ جی خود امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو اس حوالے سے جب یہ ختم نبوت کے عنوان پر قادیانیت کے خلاف کام شروع کیا تو ایک بہت بڑی شخصیت جو ہیں انہوں نے روک کر جو ہے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی، خود امیر شریعت کے الفاظ میں کہ تبرید پلا دی، کہ وہ تبرید پلائی کہ میری کمر دوہری ہو گئی، یعنی کہ ایسا یک بستہ پانی یا مشروب کہ جس کو پینے سے انسان کے اعضاء جو ہیں فوری طور پر وہ کسے جائیں، پکڑے جائیں۔ تو
پھر علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے کسبل جو تھے وہ نکال دیے، وہ ساری گرہیں کھول دی ایک جملے سے کہ ہمارے ذمے کام کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے جی۔ تو سمت متعین ہو، منزل متعین ہو، اس کے لیے محنت کرنا، جد و جہد کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہو۔ ہمارے بزرگوں کی زندگی یہی بتاتی ہے۔ تو انہوں نے اسی حوالے سے، جہاں ان کی جدید بہت سے عنوانات ہیں، اس میں یہ عنوان بھی پھر سر فہرست آ گیا ختم نبوت کے حوالے سے۔ پھر یہ اور اس میں ہر پہلو سے محنت کی ہے۔ ایک یہ دیکھیں کہ ایک تو ہے نا خطابتی میدان میں، اور ان کے عقائد کو جو ہے سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کی، دوسرا پھر سیاسی حوالے سے۔ یہ سر ظفر اللہ کا غالباً بڑا بھائی تھا یا چھوٹا بھائی، مجھے نام اگر بھولتا نہیں، اسد اللہ غالباً اس کا نام تھا، یہ مرزائی خاندان تھا سارا۔ تو یہ انتخابات میں سیالکوٹ سے اس نے حصہ لیا، تو جماعت نے فیصلہ کیا کہ اس کی مخالفت کی جائے، اور اس کے مقابلے میں ایک نمائندہ کھڑا کیا گیا، کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا، اور اس کی کمپین کے لیے امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ خود وہاں سیالکوٹ میں نکلے، اور وہاں قریہ قریہ بستی بستی جا کے اس کی کمپین کی، اور اس کے حق میں گفتگو اور تقریریں کی، اور اس کو ہروایا، قادیانی کینڈیڈیٹ کو ہروایا وہاں پر۔ تو یہ اس طرح کی جو ان کی محنتیں تھیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ پھر قادیان کے اندر جو مرکز کا قیام ہے، اس کے اندر جو آپ کی محنت ہے، مطلب اس کو میں مختصر کروں گا کہ وہاں پر مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف یہ نہیں کہ ان کے عقائد کے حوالے سے یا ان کے ایمان کے حوالے سے، تو بنیادی چیز تھی، لیکن اس کو بچانے کے لیے اس طرح آپ حضرات علماء کرام بھی موجود ہیں، نوجوان بھی ہیں، کچھ دیگر سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کہ نبی کریم نے خود فرمایا ہے کاد الفقر ان یکون کفر، کہ جو فقر ہے، محتاجی اور احتیاج ہے، وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ کہ جب آدمی کو، یہ آج آپ کے یہاں پر مثالیں موجود ہیں، یہ آپ کے جو کیا نام ہے ان کا، یہ عیسائی مشنری ہوتے ہیں، یا ہندوؤں کی جو این جی اوز ہیں، یا بد مذہبوں اور غیر مسلموں کی این جی اوز ہیں، یہ جب ہمارے ان علاقوں میں جاتے ہیں جو پسماندہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جا کر جب یہ محنت کرتے ہیں، تو وہ غریب آدمی یہ تو نہیں پوچھ رہا ہوتا ان سے کہ بھئی یہ پیسہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو وہ اپنی ضرورت کو دیکھتا ہے کہ چلو یار مجھے 4 روٹیاں مل رہی ہیں، مجھے سر ڈھانپنے کو چھت مل رہی ہے، تعاون کوئی کر رہا ہے بھلے سے کرے۔ تو یہی کام وہاں پر بھی تھا، مطلب مرزائی طاقت میں تھے، ان کا گڑھ تھا، مرکز تھا، وہاں مسلمانوں کی کچھ آبادی بھی تھی، لیکن مسلمانوں کو صرف ان کو اعتقادی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے تو ان سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، ان کی حفاظت کا انتظام کر لیا، وہاں مرکز بھی بنا لیا، لیکن اب ان کی جو ضروریات ہیں، ضروریات زندگی ہیں، اس کو ان تک پہنچانے کا کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ اس کے لیے وہ ان کے مرہون منت نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر باقاعدہ ایسے روزگار کے ذرائع جو ہیں، وسائل، وہ ان کے لیے مہیا کروائے، اور ان کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا، اور خود محنت کی، وہاں خود کچھ وقت گزارا، اور پھر بعد میں جماعت کے مبلغین وہاں پر جایا کرتے تھے، وہ ان تمام امور کو دیکھا کرتے تھے، نگرانی کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، تحریک کشمیر، یہ بھی ایک بہت اہم باب ہے، اس میں جماعت بھی شامل ہے، اور جماعت مطلب امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ اور احرار ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ جب بھی تعارف ہوتا ہے احرار کا، تو یہی تعارف ہوتا ہے کہ شاہ جی کی جماعت، یعنی آج ہمارے یہاں یہی تعارف ہے کہ شاہ جی کی جماعت ہے۔ اور میں اس بات کو گو کہ میں اس پر کافی نالاں رہتا ہوں ساتھیوں سے کہ ہم شخصی وابستگی سے بڑھ کر نظریاتی وابستگی کی طرف کیوں نہیں آ رہے، لیکن ہمارے ہاں جو حلقہ بنتا ہے وہ اسی بنیاد پر بنتا ہے کہ شاہ جی کی جماعت، یعنی شخصی وابستگی ہے، لوگوں میں عقیدت اور احترام ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ کردار زندہ ہے، اور کیوں زندہ ہے، وہ اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے جی۔ وہ تذکرے ہوتے ہیں، کوئی اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ آج تو ایک اہتمام سے ہم موجود ہیں نا کہ ان کی شخصیت، ان کے کردار میں کوئی تذکرہ ہو، لیکن ہمارے یہاں خطباء نے، واعظین نے، ان کو تو کسی نے نہیں کہا، لیکن تقریر بنتی نہیں ان کا تذکرہ کیے بغیر، کوئی ایک آدھا واقعہ، ایک آدھا جملہ کہ شاہ جی کیوں کہا کرتے تھے، امیر شریعت کیوں کہا کرتے تھے،
یہ اللہ نے خود سے انتظام کر دیا ہے نام کو زندہ رکھنے کا۔ تو وہ نام جس کے ساتھ کردار وابستہ ہو، اور ایسا کردار جس میں قربانی ہو، ایثار ہو، اور سب سے بڑھ کر جس میں استقامت ہو۔ جی کہ احمد بن حنبل کے زمانے میں اور بھی بہت سے تھے، لیکن ان کے نام کسی کو نہیں آتے ہوں گے۔ نام زندہ ہے تو احمد بن حنبل کا نام زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ استقامت، جرأت کردار، یہ بنیادی چیز ہے جو نام کے احیاء اور اس کی لمبے عرصے تک لوگوں میں تذکرے کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹے سچے قصے ساتھ جڑتے رہتے ہیں، یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوا ہے۔ معاذ اللہ لوگوں نے تو نبی کو معاف نہیں کیا ہے جی، تو اور کون سی دنیا میں ایسی شخصیت ہے کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ ہر بات 100% درست ہی اس کے متعلق روایت کی جائے گی۔ بہرحال جہاں تک احتیاط ہو کرنی چاہیے۔ قبیلی شریف رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تحریک کشمیر اس میں بھی کردار ادا کیا۔ تو تحریک کشمیر کا ذکر ہو رہا تھا تو اس میں بھی امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کردار ادا کیا۔ اس میں یہ جو علاقے مرکز بنے، ہمارا یہ بالائی پنجاب، وسطی پنجاب کا کچھ حصہ، یہ بالائی پنجاب کا زیادہ حصہ جو کشمیر کے قریب قریب ہے، وہاں پر جماعت کی طرف سے جلسے ہوتے تھے، اور ان جلسوں کی اکثر صدارت جو ہے امیر شریف فرمایا کرتے تھے، اور اس میں دیگر علماء کرام کو بھی بلایا جاتا تھا، گفتگو کرنے کے لیے زعماء کو بلایا جاتا تھا۔ تو یہ لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ان علاقوں میں امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں ہوئیں، ایک فضا بنی، اور اس فضا میں یہ مطلب مناظر لوگوں نے لکھے ہیں۔ میں نے یہ گوجرانوالہ کے ایک آدمی ہیں، رفیق غالباً نام ہے ان کا، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب غیر معروف سے کوئی زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے اپنے شہر کی کچھ باتیں لکھی ہیں، جس میں شہر کے بہت سے کردار بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ تو واقعات کے اندر انہوں نے تحریک کشمیر کے حوالے سے یہ واقعات لکھے ہیں کہ شہر کے چوراہوں پر بڑے بڑے پانی کے رنگ والے برتن جو ہے وہ پڑے ہوتے تھے۔ لوگ اس قدر متاثر ہو چکے تھے اس فضا سے کہ لوگ آتے تھے، اپنی قمیص اتار کے اس رنگ والے برتن میں ڈالتے تھے، اور سرخ رنگ میں رنگین کر کے اس کو پہن لیتے تھے، اور تحریک کا حصہ بن جاتے تھے۔ کشمیر کی طرف رخ کرنا، گرفتاریاں ہوئیں۔ اب اس میں تحریک کشمیر میں بھی دراصل یہ ایک طرح سے محاسبہ قادیانیت کہہ لیں، یا تعاقب جو ہے یہ قادیانیت کا ہی تھا، کہ کشمیر کمیٹی جو بنائی گئی تھی کشمیر کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے، اس کمیٹی پر قبضہ تھا قادیانیوں کا، اور قادیانی چاہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ اس انداز میں حل کیا جائے کہ اس کا تمام اختیار ہمیں مل جائے، اور یہ ریاست جو شروع سے ان کا خواب رہا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات میں آگے عرض کروں گا، اگر بھول جاؤں تو کوئی ساتھی یاد دلوا دے کہ یہ ریاست کا جو خواب تھا اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کیا کچھ کوششیں انہوں نے کی ہیں۔ اگر وقت ہوا تو نماز لیٹ تو پہلے ہو گیا، آپ کر لیں اللہ خیر فرمائے۔ تو تحریک کشمیر کا جو جماعت کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مرزائیوں کا جو یہ خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا جائے، اور ان کے خلاف ایک محاذ اس طرح کا بنایا جائے کہ یہ تمام کا تمام جو مسئلہ کشمیر ہے، اس وقت بھی مسئلہ کشمیر تھا، آج بھی مسئلہ کشمیر ہے، تو وہ کشمیر کے مسائل اس کو حل کرنے کے لیے، وہاں کی مسلمان عوام کے حقوق کی بازیابی کے لیے ہم خود آگے بڑھ کر اس کا تحریک کا حصہ بن جائیں۔ کشمیری رہنماؤں کو ساتھ ملایا، وہاں کے مسلمان رہنماؤں کو کشمیر کمیٹی کا بائیکاٹ کروایا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال یہ کشمیر کمیٹی کا حصہ تھے۔ جماعت کے بزرگوں نے، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور چودھری افضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے ان کو قائل کر کے کشمیر کمیٹی سے الگ کروایا۔ تو اس طرح وہ کمیٹی ناکام ہوئی،
اور تحریک کشمیر جو ہے وہ چلائی گئی تاکہ اس کشمیر کمیٹی کو ایک طرف کیا جا سکے اور مرزائیوں کے عزائم کو ناکام کیا جا سکے۔ تو یہ مطلب اس میں امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد میں یہ بھی جزوی طور پر تعاقب قادیانیت یا محاسبہ قادیانیت کے ذیل میں آتا ہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد بات کو مختصر کروں، نماز کی تیاری کرنی ہے، تو پاکستان بن جانے کے بعد تقسیم ہوئی، تقسیم کے بعد ایک طویل عرصہ خاموشی رہی، مطلب ہم یہاں اس خطے کے لوگوں کو اپنے اوثان بحال کرنے میں سالوں لگ گئے۔ خود امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے لاہور سے خانگڑھ اور خانگڑھ سے ملتان آ گئے، حالات تبدیل ہوتے رہے، اعصاب پر زیادہ اچھا اثر نہیں تھا، بہت سے جماعت کے اجلاسوں میں نہیں گئے، جماعت کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا جماعت کو غیر سیاسی کر دیا جائے۔ تو مجلس ادارہ اسلام کو غیر سیاسی کر دینا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک جو طویل ماضی کی جد و جہد کی تاریخ تھی وہ ساری سیاسی جد و جہد تھی، انتخابات میں حصہ لیتے رہے اور تمام تر جو سیاسی ماحول تھا اس کے اندر ایک اس کو کہتے ہیں متحرک رکن کے طور پر، ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے طور پر اس میں شامل رہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد مسلم لیگ جو پاکستان بنانے کی دعوے دار جماعت ہے اس کے متعلق کہا کہ بزرگوں نے کہ بھئی اس کو کہا جائے کہ ہم تمہارے اب مخالف نہیں ہیں، پاکستان بن گیا ہے، اور یہ جملے کہے ہمارے بزرگوں نے کہ اس طرح وہ مدنی کا ہے کہ مسجد کے نقشے پر تو جھگڑا ہو سکتا ہے، بن جانے کے بعد سب کے لیے یکساں قابل احترام ہے۔ امیر شریعت کے الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ بہو کے مطلب ہے کہ میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے، خاوند کہے کہ میں نے بہو اپنے رشتہ داروں میں سے لانی ہے اور بیوی کہے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں میں سے لانی ہے، تو دونوں میں سے جس طرف سے بھی آئے جب گھر آ گئی، بہو بن گئی، پھر وہ گھر کی عزت ہو جاتی ہے۔ تو بن گیا پاکستان، اب اس کا دفاع ہم پر لازم ہے۔ اس کے لیے دفاع پاکستان کانفرنسیں بھی رکھی اور مسلم لیگ کو ہر حوالے سے یقین دہانی کروائے کہ ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں، تو ملک چلاؤ سنبھالو، اور سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ وقت گزرا، مرزا بشیر الدین محمود نے یہ جو آپ کا بلوچستان کا خطہ ہے، ایک تو اس پر انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے بہت ایک طویل جد و جہد کی کہ یہاں پر ریاست قائم کی جائے اور یہ خطہ ہمارے سپرد ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ منصوبہ تھا اکھنڈ بھارت کا کہ ہندوستان جو متحد تھا، تقسیم ہوا ہے، اس تقسیم کو ہم ختم کریں گے اور دوبارہ متحدہ ہندوستان بنائیں گے۔ تو 1952 کا اس نے ہدف دیا تھا 5 سال کا بشیر الدین نے کہ 5 سال کے دورانیے میں ہم یہ کام کر لیں گے، یہ دعویٰ اس نے رکھا، لیکن اس کے باپ کے تمام دعووں کی طرح اس کا بھی یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ تو امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد پھر ایک تحریک کی بنیاد رکھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ بیٹا بشیر الدین، تم نے کہا تھا 52 تمہارا ہے، 52 تو ہو گیا ختم، اب 53 ہمارا ہے۔ تو ایک تحریک کی بنیاد رکھی، جس کو تحریک مقدس ختم نبوت کے عنوان سے ہم سب جانتے ہیں، اور مطالبہ یہی تھا کہ قادیانیوں کو جو ان کا جائز قانونی اور شرعی حق بنتا ہے وہ دیا جائے، لیکن ان کو لگام ڈالی جائے۔ یہ شترے میں بے محال بنے پھرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر ظلم و جور کی جو ایک روایت ہے اس کو بھی باقی رکھا ہوا ہے، مسلمانوں پر مظالم کیا کرتے تھے، بہت سختیاں، جہاں پر ان کی اکثریت ہوتی تھی ان کا کوئی افسر آ جاتا تھا اور یہ اکثر بڑے بڑے مناصب پر فائز رہتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ بڑے بڑے مناصب پر پہنچا جائے تاکہ وہاں بیٹھ کر اپنوں کو نوازنے کا وتیرہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ یہی کام پہلے بھی کرتے تھے، لیکن پہلے ان میں تندی اور جارحانہ انداز زیادہ تھا۔ امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو لگام ڈالنے کے لیے کہ ان کو قانونی طور پر ان کو کافر قرار دیا جائے، تو یہ مطالبہ لے کر نکلے۔ تو اس دور کی حکومت نے بھی وہی جواب دیا تھا جو آج ہمارے یہاں کے حکمران دیتے ہیں، جب ان سے وہ توہین رسالت یا توہین صحابہ کے قانون کی سزا کے حوالے سے یا اس کے عمل درآمد اور نفوذ کے حوالے سے، سزائیں تو مطلب ترامیم کر دیں، کتابوں میں لکھ دیں، لیکن سزا ایک کو بھی نہیں ہوئی۔ کسی کو سزا قانون کتابوں میں لکھ دی گئی وہ یہ ہوگی، جتنے مقدمات رپورٹ ہوئے
سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، توہین رسالت کے اور توہین صحابہ کے مل کے مقدسات اسلام کی جو توہین ہے، سزائیں اس کی موجود ہیں۔ سزا پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے وہ ایک الگ سوال ہے، اس پر تحقیق کوئی آدمی کرے تو مجھے بھی بتائے کہ بھئی کوئی ایک مثال بھی ایسی ملتی ہے کہ کسی کی سزا پر عمل درآمد ہوا ہو۔ توہین رسالت کے مجرموں کی سزا تو نہیں، عمل درآمد آج تک نہیں ہوا۔ جب پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو پھر ایک ہی جواب ہے ان کے پاس کہ حالہ کشیدن اور چھکی بیٹھن کرن کچھ نہیں دے دے، یعنی کہ وہ بابا جی ہیں جو باہر ہیں، جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار اصل میں ہے، وہ کچھ کرنے نہیں دیتے۔ تو اس دور میں بھی جو مسلم لیگ کی حکومت تھی اس نے یہی کہا کہ امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا اگر ہم نے یہ سارا معاملہ کیا تو پھر وہ تحریک جو ہے وہ چلائی گئی، اور اس کے اندر پھر آپ کو جانتے ہیں کہ راست اقدام کا فیصلہ ہوا، جس کو مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید اصطلاحات میں جیل بھرو تحریک اس دور میں احرار کی طرف سے چلائی گئی۔ ایک آج چل رہی ہے اور ایک اس دور میں تھی، مقاصد دونوں کے مختلف ہیں، انداز میں مختلف تھے۔ وہ حقیقت میں جیل بھرو تحریک تھی، وہاں کسی نے جیل میں جانے سے خوفزدہ ہو کر چھپنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ خود اس میں پیش سب آگے جاتے تھے، اور چھوٹے بڑے سبھی اس کا حصہ تھے۔ اور کہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک مرتبہ باتوں میں جب بیٹھے باتیں ہو رہی تھی تو اس تحریک کے واقعات چلے، وہاں لگے کہ لاہور شیراں والا سے اور نکلتے تھے قافلے مختلف علماء کی قیادت میں، وہ آتے تھے، ہار گلے میں ڈالے ہوتے تھے اور وہ جا کر گرفتاریاں دیتے تھے، تو کچھ دور تک جاتے تھے وہ۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ ایک ٹانگا تھا جس پر کچھ جو قائدین اور کچھ جو مجاہدین ختم نبوت کی گرفتاری دینے کے لیے جا رہے تھے، ایک ٹانگے پر میں بھی بیٹھ کر ساتھ گیا تھا۔ تو وہ بچے بھی اس دور میں جو تھے ان کے اندر یہ شوق اور جذبہ موجود تھا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ تحریک تھی، اس کے اندر راست اقدام کا فیصلہ کیا گیا، قیادت کو گرفتار کر لیا گیا، قیادت جیلوں میں ڈال دی۔ تو تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ قائدین کے سر پر چلتی ہیں، اس کا رخ جو ہے وہ سمت تبھی درست رہتی ہے جب کوئی اس کو درست سمت پر لے جانے والا موجود ہو، لیڈر موجود ہو۔ جب قیادت کو جیلوں میں ڈال دیں تو پھر پیچھے وہ ایک ہجوم بچ جاتا ہے، اور وہ جدھر جس کا منہ آتا ہے وہ اس طرف نکل پڑتا ہے۔ تو پھر ہنگامے ہوئے، قادیانیوں کی دکانیں بھی جلیں، کچھ اس قسم کے واقعات، ان کو بہانہ بنا کر پھر وہاں پر لاہور میں وہ گولی چلائی گئی اور پاکستان کا پہلا جزوی مارشل لا لگایا گیا، ایمرجنسی نافذ کر کے۔ جنرل اعظم تھا جس کی کمان میں ایک بریگیڈ بھیجی گئی اور لاہور میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، اور مال روڈ پر گولیاں چلا کر مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کیا گیا۔ اور یہ آمدہ مہینہ جو ہے مارچ کا مہینہ، یہ ان شہداء کے قربانی کی یادگار کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں 1953 میں لاہور میں گولی چلی تھی، 5 اور 6 تاریخ۔ تو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کا جو قربانی ہے اس حوالے سے کہ جو آپ کو قید ہوئی ہے، زندگی میں کئی مرتبہ قید ہوئے ہیں، لیکن ختم نبوت کے عنوان پر یہ جو پاکستان بن جانے کے بعد آپ کی گرفتاری ہوئی، یہ خالصتاً ختم نبوت کے عنوان پر تھی۔ اور اس کے بہت سے واقعات جیل کے بھی ہیں، وہ زندگی رہی تو پھر کبھی یا کوئی اور آپ کو سنا دے گا انشاءاللہ۔ تو جب رہا ہوئے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب رہا ہوئے تو رہا ہونے کے بعد ملک گیر کچھ سال کچھ عرصہ تو بیمار رہے، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ انگریز کی جیل میں جو تکالیف نہیں برداشت کرنی پڑی وہ ان مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ یہاں سکھر جیل میں رہے، پھر بعد میں لاہور منتقل کر دیا گیا۔ تو بہرحال رہا ہوئے کچھ عرصہ بیمار رہے، پھر جب ملک گیر جلسوں کا اہتمام کیا گیا جماعت کی طرف سے، پابندی تھی، پابندی ہٹی، جلسوں کا اہتمام ہوا، تو وہاں پر پھر انہوں نے یہ سوال تو اگر مجھے ابتدا میں دے دیا جاتا تو گفتگو کا رخ اور ہو سکتا تھا، اب اگر تو وقت ہے یہ نشست بعد میں ہے، اب اس میں آ جائے گا بعد میں، مطلب آج ہی یا نہیں
دن بعد. ہاں بس اس میں رکھ لیں گے انشاءاللہ. اس میں آج کی بات یہی مکمل کرتے ہیں جی. تو بس وہ جملہ میں نے سنانا ہے کہ انہوں نے پھر جب وہ ان سے پوچھا گیا کہ شاہ جی یہ ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، بیویوں کے سہاگ چھن گئے، بہنوں کے بھائی ان سے جدا کر دیے گئے، نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ یہی سوال ہوتا ہے ہمیشہ. نتیجہ کیا نکلا؟ احرار کی جد و جہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ امیر شریف کی جد و جہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ فائدہ کیا ہوا؟ تو میرے بھائی، ہر کام ظاہری مفاد، ظاہری کامیابی کے لیے نہیں ہوتا. ان لوگوں کے مقاصد جو ہیں وہ ظاہری سے زیادہ باطنی تھے. انہوں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور ان کا اجر انشاءاللہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. تو انہوں نے یہی فرمایا کہ میں اس سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ جو کچھ ہوا، جو بھی ہوا ہے، جتنی بھی قربانیاں ہوئی ہیں، جتنا خون بہایا گیا ہے، اس سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس قوم کے سینے میں ایک ایسا ٹائم بم فٹ کر دیا ہے، جو وقت آئے گا اور اس وقت پر یہ ٹائم بم پھٹے گا اور نتیجہ مل جائے گا. یعنی وہ جو مطالبہ اس تحریک کی بنیاد تھا، کیا مرزائیوں کی قانونی حیثیت، آئینی حیثیت کا تعین، وہ پھر الحمدللہ میری شریعت تو دنیا سے رخصت ہو گئے 1961 میں، لیکن 1974 کے اندر پھر پاکستان کی اسمبلی نے اس مطالبے کو مان لیا. علماء کی محنت سے مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، رحمہم اللہ تعالی، تمام مکاتب فکر کے علماء اس کے اندر، اس میں کچھ علماء نے باہر بیٹھ کر محنت کی، کچھ اندر اسمبلی کا حصہ رہ کر محنت کر رہے تھے. تو سب کی محنت سے بنیاد وہ تھی. وہ جو ٹائم بم فٹ ہو چکا تھا وہ پھٹا اپنے وقت پر، نتیجہ برآمد ہوا. اور آج پاکستان میں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا مطالبہ جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کر چکا ہے. وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی روح کو یہ سکون جو ہے الحمدللہ ان کی جو روحانی اولاد ہے اس نے پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اس بہت سے جد و جہد کے عنوانات میں سے اس عنوان پر خاص طور پہ ہمیں اپنا حصہ بقدر جسہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.